हुकूमत और अपोजिशन का पार्लियामेंट से अमन दुश्मनों को सख्त पैगाम। कौमी असम्बली और सेनेट में बलोचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के खिलाफ करारदादें मंजूर। वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने तमाम जमातों के दस्तखत के साथ करारदाद पेश की। अमन दुश्मनों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने का मुतालबा। करारदाद के मुताबिक वाक़यात में भारत के किरदार के हवाले से संजीदा खदशात पाए जाते हैं। बाज़ हमसाया ममालिक में माली मुआवनत और तरबियत के ज़रिए दहशत गर्दी को तक़वियत दी जाती है। बैरूनी स्पॉन्सर्स और अंदरूनी सहूलतकारों के खिलाफ फौरी और मरबूत कौमी रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट में नेशनल एक्शन प्लान पर बहस की तजवीज़। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक बहस रख लेते हैं। समझने की ज़रूरत है, ये आज़ादी की जंग नहीं, दहशत गर्दी है। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, रियासत के अंदर किसी को असलहा उठाने की इजाज़त नहीं। दहशत गर्द कोयटा शहर के अंदर कैसे घुस आए, अहलकारों ने जानों का नजराना पेश किया, उनको अवार्ड दिया जाए। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों से मुतालिक शवाहिद ने बैरूनी मुदाखलत को बेनकाब कर दिया। दहशतगर्द हमलों में भारत और दीगर गैर मुल्की अनासिर की सहूलतकारी के वाज़ेह सबूत मिल गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से गैर मुल्की साख्ता जदीद असलहा और साजो सामान बरामद हुआ, जिनकी मालियत लाखों रुपए है। बैरूनी साख्ता असलहे में M16 और M4 जैसी राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एमिंग लेजर और नाइट विजन गॉगल्स शामिल हैं। दहशतगर्द बैरूनी साख्ता कॉम्बैट गेजर्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और वायरलेस सेट से भी लैस पाए गए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत के सिक्योरिटी मुशीर अजीत डियोल का पाकिस्तान को बलूचिस्तान से महरूम करने की धमकी वाला बयान इन शवाहिद पर मोहर जब्त करता है। बानी PTI की ख्वाहिश पर उनको पिम्स ले जाया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सेनेट में वजाहत। कहा, बानी का प्रोसीजर डियाला जेल के अस्पताल में हो सकता था। 60 साल की उम्र के बाद ये एक आम इशू है। उनकी उम्र 74 साल है। एक इंजेक्शन लगता है, वो कई लोगों को लगा हुआ है। बानी ने खुद कहा, अमन व अमान का मसला हो सकता है, उनको शाम ले जाया जाए। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया तो वो अस्पताल जा रहे थे। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जेल डॉक्टर तक रसाई नहीं दी थी। अभी वज़ीर आज़म ने नहीं कहा बानी को डॉक्टर तक रसाई ना दें। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी की बीमारी का फैमिली को ना बताकर जुर्म किया। बतौर शहरी और कैदी उनके हुकूक से क्यों महरूम किया। सेनेटर अली जफर बोले, बानी PTI की आंख को नुकसान हो सकता है। पिम्स की रिपोर्ट पर हमारे माहिरीन मुतमईन नहीं। साबिक वज़ीर आज़म तक तो माहिरीन को रसाई दी जाए। सेनेट पिम्स को बानी की रिपोर्ट जारी करने की हिदायत करे। बानी तहरीक इंसाफ से रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत न मिली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि बानी PTI से मुलाकात हमारा हक है, दोबारा मुतालबा करेंगे। बुशरा बीबी की बानी PTI से मुलाकात हो चुकी, पैगाम बाहर पहुंचा दिया गया। बानी PTI की तबीयत पहले से बेहतर है, मगर इलाज जारी है। फैमिली, वुकला और डॉक्टर्स की मुलाकात भी जरूरी है। मुलाकात ना होने देना और मामले को तशवीशनाक है। बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात। बेटियों और भाभी की जेल में कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई। काज़िकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। कासिम जोमार्त सदर ममलकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सारी दुनिया जानती है कुलभूषण यादव हमारी कस्टडी में मौजूद है। बलोचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। ये लोग स्टेट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये दुश्मनों की पुश्तपनाही से हम पर हमला करते हैं। बलोच कौम की मदद से हम भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। माजी में पाकिस्तान नालायकी के दौर से गुजरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, सियासी इख्तिलाफ को दुश्मनी में बदला। लोगों को सिखाया गया कि इमलाक को जलाना सियासत है। लोग फितना फसाद की सियासत से तंग आ चुके। PTI की कॉल पर अब कारकुनान ने कान नहीं धरे। मजीद कहा, जब से बसंत का ऐलान हुआ लोगों का कारोबार चल गया। मरियम नवाज का गटर के ढक्कन चोरी और खरीदो फरोख्त पर सजा का ऐलान।
پاکستان میں شفافیت اور احتساب سے متعلق سروے کے نتائج 67% عوام نے بدعنوانی نہ ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ سروے کے مطابق 68% نے سرکاری اداروں میں رشوت ستانی عام قرار دی، مگر صرف 27% نے ذاتی تجربہ بتایا۔ 56% نے اقربا پروری عام بتائی ہے، صرف 24% نے ذاتی طور پر مشاہدہ کیا۔ 59% نے سرکاری عہدیداروں کے غیر قانونی دولت بنانے کے تاثر کا اظہار کیا، مگر صرف 5% نے خود دیکھا۔ 31% شہری حکومتی اقدامات سے مطمئن، 37% غیر جانبدار، 32% نے عدم اطمینان ظاہر کیا، 11% عوام قانون سے آگاہ، 34% بدعنوانی رپورٹ کرنے کے طریقے جانتے ہیں۔ وجہ پاکستانی قوم کو سیاسی ایجنڈے کی خاطر ایک کیمپین کی صورت میں ایک سیاسی گروہ نے صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے پاکستانی قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ خدا نہ خواستہ پاکستانی قوم دنیا کی کرپٹ ترین قوم ہے۔ سروے درست حقائق تک پہنچنے کے لیے کیا گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی نیوز کانفرنس، کہا ایک سیاسی گروہ نے سیاسی فائدے کے لیے پروپیگنڈا کیا، بے بنیاد تنقید سے خود اعتمادی کو نقصان پہنچتا ہے۔ بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ پر پاکستان پر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی۔ سابق ICC صدر احسان مانی کہتے ہیں جب بھارت نے 2025 چیمپئنز ٹرافی کے میچز پاکستان میں کھیلنے سے انکار کیا، اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے پاکستان کے معاملے میں سزا دینا دوہرا معیار ہوگا۔ بنگلہ دیش کا T20 ورلڈ کپ سے بائیکاٹ، بھارت کے اولمپک خواب کو بڑا جھٹکا۔ گارجین کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے T20 ورلڈ کپ سے دستبردار ہونے پر IOC میں کھیل میں سیاست اور ممکنہ بائیکاٹ پر تشویش بڑھ گئی ہے۔ اگر دیگر ممالک نے بھی بائیکاٹ کیا تو بھارت کو اولمپکس کی میزبانی ملنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کھیل میں سیاست اور ممکنہ بائیکاٹ بھارت کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ پاکستان سپر لیگ بھارت میں نشر نہ کیے جانے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق بھارت ریجن کے لیے PSL کے براڈ کاسٹ رائٹس فروخت نہ کرنے کا اصولی فیصلہ، فیصلے سے متعلق اعلان جلد کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا کسانوں کو فوری طور پر پیکج دینے کا مطالبہ، زرعی شعبے کے لیے 3 مطالبات بھی پیش کر دیے۔ سینئر رہنما چودھری منظور کہتے ہیں کہ کسانوں کو اس وقت پیکج کی ضرورت ہے، کسانوں کو بلا سود قرضہ دیں، حکومت کسانوں سے آلو خریدے، کمرشل بینک کسانوں کو قرضے نہیں دیتے۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ ہم فوڈ سیکیورٹی میں بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں، کسانوں کے لیے بجلی کا ریٹ بھی کم نہیں کیا جا رہا، زرعی بحران کی وجہ سے انڈسٹری بھی شدید بحران کا شکار ہے۔ پیپلز پارٹی اسمبلی میں معاملہ اٹھائے گی، ہم نہیں چاہتے کہ لڑائی کی طرف جائیں۔ آذربائیجان نیول فورسز کے سربراہ ریئر ایڈمرل شاہین محمدوف کی نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد، مہمان کو نیوی کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آذربائیجان نیوی چیف کی نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات، پاک آذربائیجان بحری تعاون اور خطے کی سمندری سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان بحری دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق، تربیت اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی گفتگو۔ ریئر ایڈمرل شاہین محمدوف نے یادگار شہداء پر پھول بھی رکھے۔ لاہور میں ہر سن بسنت کی بہار، شہریوں کی کثیر تعداد کا گڈے اور ڈور کی خریداری کے لیے اندرون موچی گیٹ کا رخ۔ پتنگوں کے دام زیادہ ہونے کے باوجود لاہوریوں کی خریداری، پتنگ اور ڈور خریدنے والوں کا بازاروں میں پتنگوں کی آسمان میں رس سے باتیں کر دی، قیمتوں سے کچھ شہری پریشان، بولے بسنت کا شوق بہت ہے مگر مہنگائی نے مشکل کھڑی کر دی ہے۔ سیاستدان بھی بسنت کے رنگ میں رنگ گئے، ارکان پنجاب اسمبلی کا اپنے حلقوں میں عوام کے ساتھ بسنت منانے کا فیصلہ۔ ارکان اسمبلی کا کہنا ہے بسنت پنجاب کی ثقافت اور روایات کی علامت ہے، ماضی کی بسنت کی یادیں آج بھی دلوں میں تازہ ہیں۔ ارکان اسمبلی کا ذمہ داری اور نظم و ضبط کے ساتھ بسنت منانے پر زور۔ یہ لاہوریے کے علاوہ نا
ہم سب کو دلی خوشی ہے کہ ہم لوگ یہ ایونٹ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ منائیں گے. جوش و خروش پایا جا رہا ہے عوام میں. بہت خوش دلی سے لوگوں نے اس کا استقبال کیا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لوگ بڑے خوش ہیں اس چیز سے کہ وہ ایک تہوار منائیں گے, وہ تھوڑا ریلیکس کریں گے, وہ اپنی فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کریں گے. لاہور میں بسنت پر بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے گی. لیسکو نے 27 نکاتی پلان لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا. رپورٹ کے مطابق حکومت سے کوارڈینیشن کے لیے کمشنر آفس میں کنٹرول روم قائم کیا جائے گا. تمام آپریشنل اور فیلڈ سٹاف کو بسنت پر ہائی الرٹ رہنے کا حکم. بلا تعطل بجلی کی فراہمی کے لیے داتا دربار ڈویژن میں کنٹرول روم قائم کیا جائے گا. شاہ عالم مارکیٹ, لبرٹی, اسرا, مون مارکیٹ میں خراب تاروں کی نشاندہی. 46 ہائی رسک پول تبدیل کر دیے گئے. پنجاب پولیس کی کمان راؤ عبدالکریم کے سپورٹ ڈاکٹر عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دیا گیا ہے. ڈی جی ایف آئی اے رفت مختار راجہ کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کے احکامات جاری. پنجاب پولیس میں بڑے تبادلوں کا امکان. سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی بھی تبدیلی متوقع. ذرائع کے مطابق آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی سمیت دیگر ناموں پر غور. پاکستان افراد نہیں بلکہ آئین کے تحت چلنے والی ریاست ہے. ججز کو جذبات نہیں, قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے. طالب علم کو سپلیمنٹری امتحان کی اجازت دینے کا کیس. وفاقی آئینی عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا. جسٹس عامر فاروق نے 18 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا, قانون, ضابطے یا ریگولیشن میں سپلیمنٹری امتحان کی اجازت موجود نہیں. عدالتیں ذاتی اخلاقیات یا ہمدردی سے قانون کی جگہ نہیں لے سکتی. ججز کو قانون کے مطابق بلا خوف و امتیاز انصاف کرنا ہوتا ہے. مصطفیٰ کمال وفاق سے پیسے لے کر کراچی میں خرچ کرتے تھے. میئر کراچی مرتضی وہاب ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی پر برس پڑے. کہا, مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ یہ اصول میرے پر لاگو ہونا چاہیے, مرتضی وہاب پر نہیں. منافقوں کا کچھ نہیں کہہ سکتا, کہاں سڑکیں بنا رہے ہیں. چند لوگوں کو شہر یرغمال نہیں بنانے دیں گے. اب ایکشن ہوگا تو پھر یہ لوگ مگرمچھ کے آنسو روئیں گے. برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات کو انتہائی مضبوط اور مثبت قرار دیا. کہا, پاکستان اور برطانیہ دونوں حکومتیں مسلسل رابطے میں رہتی ہیں. برطانوی امیگریشن سسٹم میں موجود سکم دور کرنا اولین ترجیح ہے. قانونی اور غیر قانونی امیگرینٹس دونوں ہی امیگریشن سسٹم کا استحصال کرتے چلے آ رہے ہیں. برطانوی وزیر داخلہ نے بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز پر قابو پانے کے لیے پولیس ریفارمز کو ناگزیر قرار دیا. شہری حقوق کی تنظیموں نے ٹرمپ انتظامیہ کا پاکستان سمیت 75 ممالک کے امیگرنٹ ویزوں پر پابندی کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے. نیو یارک کی عدالت میں مقدمہ دائر. مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی امیگریشن قانون کی دہائیوں پر محیط مستحکم بنیاد کو سخت نقصان پہنچا رہی ہے. عدالت سے ٹرمپ انتظامیہ کی ویزا پالیسی روکنے کی استدعا. ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے, ڈیل نہ ہوئی تو نتائج بہت برے ہوں گے. صدر ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی. کہا, ایران کی جانب وینزویلا سے بھی بڑا امریکی بحری بیڑا روانہ ہو گیا. معاہدہ طے پا گیا تو بہتر ہوگا, ورنہ سخت نتائج سامنے آ سکتے ہیں. یوکرین روس جنگ بندی پر کام جاری ہے, اچھی خبر کی توقع ہے. صدر ٹرمپ نے ایپسٹین اسکینڈل سے کسی بھی تعلق کی تردید کر دی. ملک میں حالیہ فسادات بغاوت کی کوشش تھی. ایرانی قوم نے امریکی اور اسرائیلی سازش ناکام بنا دی. آیت اللہ خامنہئی کی امریکہ پر تنقید. کہا, یہ منصوبہ بندی بیرون ممالک سے کی گئی, بلکہ خود امریکی صدر کے بیانات اس بات کا واضح ثبوت ہیں. انہوں نے فسادیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آگے بڑھتے رہو, میں مدد کے لیے آ رہا ہوں. سی آئی اے اور موساد نے بغاوت کو ہوا دینے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے, تاہم انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا.
ایران اور امریکہ مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار، امریکی نمائندہ خصوصی کی ایرانی وزیر خارجہ سے جمعے کو استنبول میں ملاقات ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی تصدیق، امریکی حکام کے مطابق ممکنہ طور پر جوہری معاہدے اور دیگر مسائل پر بات کی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ معاہدے کے لیے ایران پر مسلسل زور دے رہے ہیں۔